السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سجاد عباس۔ بلغم ایک تھک سٹف ہے جو کہ گلے کے پیچھے اکٹھا ہوتا ہے۔ بلغم ہمیشہ سے موجود رہتی ہے لیکن زیادہ محسوس اس وقت ہوتی ہے جب یہ تھک ہو جائے اور گلے میں پیچھے اکٹھی ہونا شروع ہو جائے۔ بلغم میوکس میمبرین کے ذریعے سے بنتی ہے اور ریسپیریٹری سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ میمبرینز منہ، ناک، کان اور گلا، سائنسز اور پھیپھڑوں میں پائی جاتی ہے۔ میوکس یا بلغم سٹکی ہوتی ہے اور الرجن، وائرسز اور مختلف قسم کے ڈسٹ پارٹیکلز کو ٹریپ کرتی ہے۔ جب آپ ہیلدی ہوتے ہیں تو یہ میوکس اور بلغم محسوس نہیں ہوتی، لیکن بیمار ہونے کی صورت میں یا بہت زیادہ پارٹیکل سے ایکسپوز ہونے کی صورت میں یہ بلغم تھک ہو جاتی ہے اور سانس کی نالی میں اکٹھے ہونے سے انکمفرٹیبل فیلنگ یا سانس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بلغم کو کم کرنے کے بہت سے قدرتی طریقے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلغم کو کم کرنے کے قدرتی طریقوں اور اوور دا کاؤنٹر دوائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بلغم کو کم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اپنے ارد گرد ہوا میں نمی کی مقدار کو زیادہ رکھا جائے۔ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہونے سے بلغم کی مقدار کم ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹیم لینے سے بلغم کلیئر ہوتی ہے۔ اسٹیم کی جگہ ہیومیڈیفائر کو استعمال کرنے سے اپنے ارد گرد کی ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے بلغم کم بنتی ہے۔ بلغم کو کم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور جسم کو وارم رکھنا چاہیے۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے اور جسم کو وارم رکھنے سے بلغم کم بنتی ہے۔ پانی اور دوسرے لیکوئڈز بلغم کو تھن کرتے ہیں جس سے میوکس کی موومنٹ میں بہتری آتی ہے۔ نہ صرف گرم لیکوئڈ کے استعمال سے بلغم کم ہوتی ہے بلکہ خود کو گرم رکھنے سے بھی بلغم میں کمی ہوتی ہے اور اس سے ریسپیریٹری سسٹم کے فنکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم شاور کا استعمال کر سکتے ہیں، گرم کپڑے پہنے جا سکتے ہیں یا سوتے وقت گرم بلینکٹ لینے سے جسم گرم رہتا ہے اور یہ میوکس موومنٹ کو بھی فائدہ دیتی ہیں۔ بلغم کو کم کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحت مند غذا کا استعمال کریں۔ ایسی فوڈز جو کہ ریسپیریٹری سسٹم کے لیے مفید ہوتی ہیں وہ بلغم کو بھی کم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر لہسن، ادرک اور لیموں کے استعمال سے بلغم کی پروڈکشن میں کمی ہوتی ہے یا بلغم تھن ہوتی ہے۔ اسپائسی فوڈز جن میں کیپسیسن یا چلی پیپر پایا جاتا ہے وہ بلغم کے فلو میں مدد کرتی ہے۔ بلغم کم کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک والے پانی کے غرارے کریں۔ نمک والے پانی سے غرارے کرنے سے میوکس کو کلیئر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمک والا پانی گلا خراب ہونے کی صورت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دن میں متعدد بار نمک والے پانی سے گارگل کرنے سے بلغم کو کلیئر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تھک بلغم کو تھن کرنے کے لیے سلائن واٹر بھی نمک والے پانی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلغم کو کم کرنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ روغن آئل کا استعمال کریں۔ روغن آئل بلغم کو کلیئر کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ روغن آئل کے استعمال سے بلغم تھن ہوتی ہے اور میوکس کی موومنٹ بہتر ہوتی ہے۔ روغن آئل کھانسی کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلغم کو کم کرنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوور دا کاؤنٹر دوائیوں کا استعمال کریں۔ اوور دا کاؤنٹر دوائیاں میوکس کو تھن کرتی ہیں جس سے بلغم سائنسز کلیئر ہوتی ہیں۔ ڈیکنجسٹنٹ بلغم کو کم کرتی ہے اور سائنسز میں سویلنگ کو کم کرتی ہے جس سے میوکس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کے اورل ڈیکنجسٹنٹ پائے جاتے ہیں جن میں ٹیبلٹ، سیرپ اور پاؤڈر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیکنجسٹنٹ نیزل ڈراپس بھی میوکس کی پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بلغم کو کم کرنے کا ساتواں طریقہ یہ ہے کہ آپ پریسکرپشن میڈیسن کو استعمال کریں۔ بلغم بننے کی وجوہات میں لنگ انفیکشن بھی اہم وجہ ہیں۔ لنگ انفیکشن کے لیے دوائیوں کے استعمال سے بلغم کی پروڈکشن میں کمی ہوتی ہے۔ ہائپرٹونک سلائن اوور دا کاؤنٹر دوائیوں سے زیادہ بہتر علاج ہے۔
اور یہ نیبولائزر کے ذریعے سے انہیل کیا جا سکتا ہے۔ بلغم کی صورت میں ڈاکٹر سے کب مشورہ کرنا چاہیے؟ کبھی کبھار تھک بلغم کا بننا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بلغم صبح کے وقت گلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ ساری رات بلغم گلے میں اکٹھی ہوتی جاتی ہے۔ اگر بلغم بار بار ہو اور بہت زیادہ مقدار میں اکٹھی ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی کنڈیشنز بھی ایسی ہیں جو کہ بلغم کی پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہیں، جن میں الرجی، ایسڈ ریفلکس، ازدما، سسٹک فائبروسس، کرونک برونکائٹس اور مختلف قسم کی لنگ کنڈیشنز شامل ہیں جو کہ بلغم کی پروڈکشن میں اضافہ کرتی ہیں۔